سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من النبيين من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مقدس، پاکیزہ، مطہر اور سب سے پیارا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ دین جو ہمیں ملا ہے بہت پاک باز مقدس ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ دین اترا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی حیثیت سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا دین کی خدمت لیا۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور جب عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کو نبھا۔ خلیفہ اول کے تعلق سے آپ کے سامنے 2-3 جمعہ میں بات آئی۔ مجھے امید ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں دوسرے خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک طرف فتوحات، نظام حکومت میں عدل و مساوات، عدل و انصاف، اور دوسری طرف بصیرت، روحانیت اور عدل و انصاف کی ایک دم بالکل پہاڑ تھے۔ عدل و انصاف کی بات آتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عملی کردار کی وجہ سے بالکل منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی کلچر اور اسلام کے دوسرے علمبردار خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق ہے۔ انہی تمام صفات کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو صرف اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عمر فاروق نبی نہیں تھے، لیکن عمر فاروق کی حق گوئی
کو اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان پر مضامین کی شکل میں جاری کر دیے. اور اکثر ایسا ہوا موقع پر، بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق نے کوئی مشورہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، اور اس مشورے کی تائید اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل کو بھیج کر کے اس مشورے کی تائید کی اور موافقت کی. کتنے سارے مواقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ رب کعبہ نے آسمان پر کیا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان قلبہ عمر. اللہ رب العالمین نے حق کو، سچائی کو عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر جاری کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی اور آپ کی شخصیت، مقدس شخصیت کہ ایمان کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دوستانہ انداز میں کہا لاؤ اپنے دل کی بات اڈیل دو. عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، ایسا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا، یا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے مکمل جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، ہاں عمر اب تمہارا ایمان پورا ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے مکمل ایمان ہونے کی گواہی دی. علم کی گواہی، بہت سارے صحابہ عالم تھے، دین کا علم رکھتے تھے، دین اور شریعت کو جاننے والے تھے، لیکن علم کی گواہی اور عالم ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، بہت ساری چیزیں جانکاری لیتے تھے، نالج لیتے تھے. لیکن یہ اعزاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے دین اور ایمان کی گواہی کے ساتھ ساتھ آپ کے عالم دین ہونے کی بھی گواہی دی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم شربت یعنی اللبن، خواب میں دیکھ رہا تھا، رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور دودھ میں اتنا پیا، اتنا شکم سیر ہو کر کے پیا کہ حتی انظر الی الری یجری فی ظفری و فی اسفاری، میں نے سیرابی کو دیکھا، اتنا میں دودھ پیا کہ مجھے محسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ دودھ میرے ناخن سے، ناخنوں سے، سارے ناخنوں سے نکل نکل کر کے بہ رہا. ثم ناولت عمر، پھر میں نے پیالہ، دودھ کا پیالہ عمر کو تھما دیا، عمر کو دے دیا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقالوا فما اولتہ، اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا العلم، اس خواب سے مراد
اور اس کی تعبیر علم ہے، اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا علم دیا، بہت سارا علم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کا سمندر تھے، اس سمندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ علم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو کس کو دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جن کے سچے اور حق پر ہونے کی گواہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، لیکن آپ مبنی بر حقیقت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ جب بھی آپ زبان کھولتے تو سچ بات بولتے تھے۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرتے آپ حق بات بولتے تھے، سچائی پر جو باتیں مبنی ہوتی تھی۔ وہ اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول میں نے شروع میں جو ذکر کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا، وہ مشورہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کے اللہ کے رسول تک پہنچایا۔ بہت سارے مواقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلے کیے، وہی فیصلہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر کر کے اور جبریل کے حوالے کر کے اللہ کے رسول تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، محبوب مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ آتے تھے۔ کتنے صحابہ تو ایسے ہوتے تھے کہ جو آنے کے بعد واپس ہی نہیں جاتے تھے، آپ کا ہی ہو کر کے رہ جاتے تھے، آپ کے پاس ہی رہتے تھے، آپ کے پاس رہ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، شریعت کی تعلیم حاصل کرتے، آپ کا ہر حکم مانتے تھے۔ کوئی آپ کی خدمت میں لگا ہے، کوئی وضو کا پانی لا رہا ہے، کوئی غسل کا پانی رکھ رہا ہے، کوئی ٹاول رکھ رہا ہے، یعنی ہر کوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ کتنے صحابہ کرام تو آپ کے اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کے اشارے پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ اعزاز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں آیا۔ کون سا اعزاز؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چند صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان میں سے سر فہرست سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ عائشہ، حضرت عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر اگر مجھے کوئی محبوب ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ آج ہم بھی شوہر ہیں، کیا کھلے دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ کیا وہ گھر کے کام کاج حالت صحت میں رہے تب بھی کرے، بیمار ہو جائے تب بھی وہی کرے؟ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حالت صحت میں ہے، گھر کا کام کاج کر کے پریشان ہے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، لیکن جس دن طبیعت ناساز ہو، کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو، کھڑی ہونے کی طاقت نہ ہو، کیا شوہر کبھی ہاتھ بٹاتا ہے؟ زبان سے ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہمیں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن کیا عمل کے میدان میں بھی آپ نے یہ ثابت کیا، یہ کر کے دکھایا کہ تمہارا دکھ، تمہاری تکلیف، تمہاری مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی؟
ہٹو تم آج بیٹھو آرام کرو میں کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ کو مجھ کو سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. عمرو بن عاص کہتے ہیں من الرجال یا رسول اللہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوہا، عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں. اس سے کیا پتا چلا کہ بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی کے والد سے بھی محبت ہونی چاہیے، خسر سے بھی محبت ہونی چاہیے، بوڑھوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ سے محبت ہے اور عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ثم من، پھر اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. فعد رجالا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے نام لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے، ان سے زیادہ محبت ہے، ان سے محبت ہے. لیکن عائشہ اور ابو بکر کے بعد نمبر کس کا اور نام کس کا لیا اللہ کے رسول نے؟ عمر فاروق، عمر بن خطاب کا نام لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی، محبوب صحابی، معزز صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مراد مصطفیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، بہت سارے لوگ اسلام لائے، لیکن اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر کون تھے؟ غریب لوگ تھے، زیادہ تر غریب لوگ تھے. اور یہ اعزاز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ باقی صحابہ اللہ کے رسول کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. لیکن عمر فاروق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کر کے مانگا. عمر فاروق اپنے سے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا؟ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، یعنی بابی جہل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو، یا اے اللہ تو ان دونوں یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے جو تیرے نزدیک محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو اور زیادہ مضبوط کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو توفیق دی، دل میں ڈالا اور دین کی محبت بٹھائی. اور عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان جو چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر، عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد عمر نے کہا کہ اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب کھلے عام نماز پڑھنی اور دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے. اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو قوت ملی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الہام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے، گزشتہ قوموں میں سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو نبی نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے. بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے. فَإِنَّهُ عمر. اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتے اس سے گفتگو کریں تو وہ عمر ہے. عمر کی شخصیت، عمر کی ذات ہے. محترم حاضرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نہیں، بہت جلالی قسم کے آدمی تھے اور لوگ تھراتے تھے. اور ان کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ ملا اور مسلمانوں کو سپورٹ ملا، دین کو تقویت ملی، دین کو طاقت ملی، اسلام خوب پھلا پھولا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اندر بہت زیادہ سخت تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے. کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بہت برے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، کسی اعتبار سے برے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے نصیبے میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر یہ دین کے معاملے میں بہت سخت ہیں. ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا تیار رہتا تھا، کوڑا ہمیشہ تیار رہتا تھا، تلوار ہمیشہ میان سے نکلنے کے لیے تیار رہتے تھے. اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں اس کی گردن اڑا دو. اس کو ہمت کیسے ہوئی ہے بولنے کی؟ عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دین کے معاملے میں بہت سخت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لیے، میری امت میں سے میری امت کے لیے سب سے زیادہ نرمی کرنے والے نرم دل ابو بکر ہیں. امت کے لیے نرم دل ابو بکر ہیں. لیکن فی امر اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی ایک خاص خوبی، ایک خاص صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف اور حاصل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور اس وقت میرے اور اللہ کے بعد کوئی تیسرا نہیں تھا. میں تھا، اللہ کے رسول تھے، دو، تیسرا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. ابو بکر اور عمر دونوں دوست آ رہے ہیں. دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہذان سیدا کہول اہل الجنہ من النبی من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. یہ دونوں جو آ رہے ہیں نا، یہ ساتھی میری طرف ابو بکر اور عمر، یہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام گزشتہ امتوں کے، یہ بوڑھے لوگوں کے جنتیوں کے سردار ہوں گے. جتنے عمر رسیدہ لوگ ہوں گے بوڑھے لوگوں کے جنتیوں کے سردار ہوں گے. کون سردار ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر. اللہ اکبر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. میرے بھائیوں، خواتین حضرات، شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے اور آپ کے تقدس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے صرف یہی کافی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. چنانچہ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی بعدی فإن عمر، تو عمر ہوتے. لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ آپ کے آنے کے بعد بند، دروازہ بند. اب کوئی اللہ کے نبی کے بعد، وفات کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا نبی ہے. اللہ کے رسول کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور بہت سارے نام ہیں. قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، غلام احمد قادیانی.
اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور انجام کیا ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کے وقت بیت الخلا باتھ روم میں اس کی وفات ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کے مرا۔ تو اللہ کے رسول تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، دروازہ بند، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ باقی رہتا، دروازہ کھلا رہتا، تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، عمر فاروق کو نبی بناتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے کہ عمر فاروق کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ شیطان بھی ٹھہراتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے آتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، اگر اس گلی سے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے نکلنا ہے، ادھر سے اگر شیطان اس گلی میں داخل ہو جاتا، دیکھتا عمر فوراً راستہ بدل دیتا تھا، گلی کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، روب، دبدبا صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ شیطان بھی تھراتے تھے، شیطان بھی کانپتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مزید موقع ملا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جو باتیں خطبہ جمعہ کے اندر بتائی گئی ہیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر، عثمان غنی، حضرت علی، ان سب سے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہوگی تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ پاک باز ہستیاں ہیں، یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے دین اور اسلام اور شریعت کی باتیں ہم تک پہنچی اور پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اس لیے ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، اور صحابہ کے بارے میں بدظنی رکھنا، بدگمانی رکھنا اور نفرت کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کی نگاہ میں ایسا شخص کافر، جس کو کہا گیا ہے کفر تک کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ صحابہ کو تم گالیاں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ ہم پوری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے گزار دے، اور صحابہ ایک مدی آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ جنت میں سب سے آگے رہیں گے، اور ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ کی عزت، احترام، ان کی عظمت اور ان سے محبت یہ اپنے ایمان کا جز سمجھیں۔ جب تک محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو پورا کرنے کے لیے اور مکمل مسلمان بننے کے لیے ہمیں صحابہ کی عزت اور عظمت اور احترام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.